السلام علیکم ناظرین، جہاں سے باباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پارلیمنٹ میں آج ایک بڑا اہم دن تھا۔ دستور کنونشن یعنی آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی سی 50 سال مکمل ہو چکے تھے، اور اسی مناسبت سے ایک ایونٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں رکھا گیا، جس میں جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کو دعوت دی گئی کہ آج ایک آئین پاکستان کو بنے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں، اس لیے وہ بھی تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ پولیٹیشینز کو بلایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی دعوت دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان بھی آئیں۔ بہرحال نہ ہی عمران خان آئے اور نہ ہی جو دیگر جج صاحبان آئے، لیکن جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ آج پارلیمنٹ میں ضرور موجود تھے، اور ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک اہم دن تھا۔ اور بالخصوص جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ جا کر کم از کم یہ پیغام تو ضرور دیا ہے کہ جو اصل میں اس ملک میں بالادستی ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے، اور پارلیمنٹ ہی اصل وہ ادارہ ہے جو سب سے زیادہ بالادست ہے، کیونکہ عوام کے منتخب نمائندگان جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر پھر ایک مرتبہ ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے، اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیوں گئے اور کیا ہے، اور یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے عجیب و غریب جس طرح کی ایک ٹرولنگ پی ٹی آئی بریگیڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ پی ٹی آئی ہی تھی جس نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کوشش کی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور جج سپریم کورٹ نہ رہنے دیا جائے، اور یہ چیف جسٹس بھی نہ بن سکے، اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو اب وہ جو کہانیاں بیان کر رہے ہیں، تو اس پہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھائی دعوت جو ہے وہ تو تمام ججز کو دی گئی تھی، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ گفتگو بھی کی پارلیمنٹ کے اندر، اور اس گفتگو میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 مرتبہ اس بات کی وضاحت کی، 2 مختلف مواقعوں کے اوپر کلیریفائی کیا، وضاحت کی کہ بھئی میں نے پوچھا بھی تھا آپ سے، یعنی پارلیمنٹرین سے، کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ بھئی یہ ایونٹ کیا ہے، تو آپ نے مجھے کہا جی کہ یہ پولیٹیکل باتیں نہیں ہوں گی، وہاں پہ تو آئین کی باتیں ہوں گی، آئین پاکستان سے متعلق باتیں ہو رہی، لیکن جب میں آیا ہوں تو یہاں پہ تو پولیٹیکل باتیں ہو رہی ہیں اور سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہاں پہ کلیریفائی کیا، اور یہ بھی کہا کہ کل ہو سکتا ہے جو آپ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی میرے پاس کیس آئی تو میں آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دوں، تو پھر آپ نے جو ہے وہ یہ کہنا ہے جی اب آپ نے پھر میرے خلاف اس طرح کی باتیں کرنی ہیں۔ تو اس طرح جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان میں بالکل بھی نہ ہی کوئی کمنٹ کروں گا، نہ ہی میں اس کو آن کرتا ہوں، اور نہ ہی اس کو میں جو ہے وہ آپ کے اس ویو کے ساتھ ہوں۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایک مرتبہ پھر کلیئر کی، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ جو پولیٹیکل باتیں آپ نے کی ہیں اس کا مجھ سے جو ہے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں یہاں پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، سپریم کورٹ بطور ادارہ میں یہاں پہ آیا ہوں، اور آ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ میں 2014 سے جو ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہوں، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سن 2014 سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور جج سپریم کورٹ جو ہے وہ یہاں پر ہیں۔ پھر مختلف اہم گفتگو کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے باتیں کی، بالخصوص یہ بات بھی کہی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بڑی زبردست چیزیں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بڑی چیزیں ہیں، اور بالخصوص جو آئین پاکستان میں جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ بھی ایک بڑا یونیک اختیار ہے، اور ہمیں اس آئین پاکستان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے اوپر پھر جب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی بات مکمل کر چکے، تو پھر اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ بھئی ایک چیز ہم یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پارٹی اجلاس نہیں ہے، نہ ہی کوئی جو ہے وہ یہ اس طرح کی کوئی اس طرح کی چیز ہے، یہ بلکہ یہ تو ایک قومی دن کے حساب سے یعنی یہ کہ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے مناسبت سے یہ دن تھا، تو اس لیے جو ہے ہم نے یہاں پر یہ ایشو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے یہ ایک ایونٹ ہم نے سجایا۔ اور پھر اس کے بعد بہرحال وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسری بات، خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے جو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل ہوئی تھی
اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات کیے ہیں. کچھ کلیریکل نوعیت کے اعتراضات تھے، مطلب یہ اعتراض نہیں ہے کہ متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا یا براہ راست کو یہاں پہ آئے. ظاہر بات ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا ایک فیصلہ دے چکی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کے پی میں انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ فوراً رجوع کر دیں. تو اسی حوالے سے ایک پٹیشن آئی. تو اچھا آج صبح یہ خبر تھی جی کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے معاملے کے اوپر جو پٹیشن ہے وہ واپس لینا چاہ رہی ہے. اور واپس کیوں لینا چاہ رہی ہیں اس کی وجوہات تو شاید ابھی واضح طور کے اوپر کے سامنے نہیں آئی، لیکن ابھی یہ انفارمیشن چل ہی رہی تھی کہ ساتھ ہی رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اعتراض کی جو اعتراضات پر مشتمل جو ایک کاپی ہے جس میں ڈیٹیلز بھی درج تھی کہ جی آپ نے یہ فلاں فیس نہیں جمع کروائی، فلاں جو آپ نے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں جو پڑھے جا سکیں، یعنی کلیئر نہیں ہیں. تو اس طرح کے کچھ کلیریکل نوعیت کے اعتراضات ہیں. لیکن ایک یہ آبجیکشن اس وقت سے اٹھ رہا ہے جب سے پنجاب میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تاریخ دی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز کروائے جائیں، کہ صرف پنجاب ہی کیوں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے کیوں تاریخ نہیں دی. یہ بھی ایک اہم سوال جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ صرف فوکس پنجاب ہی کیوں ہے. تو ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک لیٹسٹ خبر یہ بھی ہے کہ سنا ہے کہ الیکشنز کی جو تاریخ ہے اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے شاید الیکشن کمیشن نے پارلیمان کو کوئی لیٹر بھی لکھا ہے. اس کے اوپر بھی کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کوئی لاء بھی بننے جا رہا ہے اپیل کے لیے، کیونکہ 10 روز صدر نے جو پروسیجر کے حوالے سے جو تبدیلی ہے، جو قوانین میں تبدیلی ہے، اس حوالے سے جو لاء ہے جس کو 10 دن تک صدر مملکت نے اپنے پاس دبائے رکھا، وہ قانون جو ہے وہ واپس آیا. پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ سیشن میں شاید اس کو ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اب بات جو ہے وہ شاید منظور کر لیا جائے. تو ڈیولپمنٹس جو ہے وہ ہر منٹ کے بعد انتہائی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. آج انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے، بالخصوص 10 اپریل تک یہ کہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہ 10 اپریل تک جو ہے فنڈ دیے جائیں، اور اگر نہیں دیے جاتے یا 10 اپریل تک فنڈ دیے جائیں اور پھر 11 کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو تحریری صورت میں آگاہ کرے، یعنی تحریری طور پہ بتائے کہ ہاں جی بتائیں وہ ہمارا جو آرڈر تھا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں. الیکشن کمیشن نے جیسے ہی آرڈر آیا اور جو شیڈیول ظاہر بات ہے سپریم کورٹ نے جاری کر دیا تھا کہ الیکشن ہونے کب ہے، کیا کیا نامینیشن پیپر کب جمع ہونے ہیں، واپس کب لیے جائیں گے. تو اس شیڈیول کے اوپر بھی کافی زیادہ کرٹیسزم ہوا جی کہ اب الیکشن شیڈیول جاری کرنا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے. تو اس کے اوپر پھر جب کافی زیادہ کرٹیسزم ہوا تو الیکشن کمیشن نے کیا کیا، جو سپریم کورٹ کا جاری کردہ شیڈیول تھا اس کو کاپی پیسٹ کیا اور نوٹیفیکیشن نکال دیا اور کہا جی کہ یہ لنچ ہے جی شیڈیول. تو اب بہرحال اب کل اہم دن ہے، دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے یا نہیں. تو یہ 2-3 موضوعات تھے جس کے اوپر ہم نے سوچا آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.